سوال کے لیے پہلے تھوڑی سی تمہید باندھ لوں، وہ یہ کہ جو غامدی صاحب نے برہان میں جو رجم کی سزا پہ بحث کی ہے وہ اس سے 100% اتفاق ہے، اور آیت کے اندر بھی وہی مدعا بیان ہوا ہے کہ زانی مرد ہو یا زانی عورت، اس کے اندر کوئی شادی شدہ یا غیر شادی شدہ کی تخصیص نہیں ہے. یہ بات بالکل واضح ہے، اور جو بھی رجم کی سزائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ آیت محاربہ کے تحت ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن سوال جو ہے وہ غامدی صاحب کے ترجمے کے اوپر ہے. جب آپ سورہ نور کھولتے ہیں تو اس کے اندر غامدی صاحب نے ترجمہ فرمایا کہ زانی عورت ہو یا زانی مرد، تو جب ان کا جرم ثابت ہو جائے تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. اب سوال اس سے اگلی آیت پہ ہے. اس سے اگلی آیت میں استاد فرماتے ہیں اور اس سزا کے بعد یہ زانی کسی زانیہ یا مشرکہ سے ہی نکاح کرے گا اور اس زانیہ کو بھی کوئی زانی یا مشرک ہی اپنے نکاح میں لائے گا. تو کیا غامدی صاحب کے ترجمے نے یہاں یہ زانی کسی زانیہ یا مشرکہ سے ہی نکاح کرے گا، یہ چیخ کر یہ نہیں بتا رہی کہ پچھلی آیت کے اندر یہ صرف شادی شدہ، یہ صرف غیر شادی شدہ سے متعلق آیت تھی، کیونکہ شادی کا ذکر بعد میں آ رہا ہے کہ یہ زانی جب اس کو سزا مل جائے گی تو اس کی شادی جو ہوگی وہ کسی اور سے ہوگی. اگر یہ سوال واضح ہو چکا ہے تو ضرور جواب دیجیے گا. اس کا جواب غامدی صاحب نے کئی مقامات پہ دیا ہے. پچھلے دنوں بھی آس غامدی کی لائیو نشست میں یہ سوال زیر بحث آیا تھا، وہاں پر انہوں نے اس کا جواب دیا ہے. یہ بالکل لازم نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی آیت سے فلٹر کو کراس ہونا پڑے گا. یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں. میں ایک طالب علم کے طور پہ میں نے خود بھی یہ چیز سیکھی ہے، میں اس کو کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہوں. دین کے اندر تقریر سے اور زور اور اس طرح کے منطقی مقدمات سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی. آیت کے فلٹر سے چیزیں گزریں گی. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر اور آیت کے فلٹر سے گزر کے اگر کہیں آگے بات مختلف ہوگی تو آپ کہیے کہ تضاد ہے، یہ اس کو تضاد قرار دیں گے آپ، تب بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں پیچھے تو پھر ہمیں شامل کرنا پڑے گا. جب پہلی آیت میں سوال آپ سے پوچھتا ہوں، پہلی آیت میں جس وقت یہ کہا گیا وہاں پر کیا کوئی تخصیص آیت کی گئی؟ اس کا جواب دیں پہلے مجھے. نہیں، بات بالکل واضح ہے، پہلی آیت میں تو کوئی تخصیص نہیں ہے. کوئی تخصیص عائد نہیں. اس کا مطلب تخصیص تو عائد ہو ہی نہیں سکتی، یا ہو سکتی ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے. نہیں، آپ بتائیے اس کو مجھے. جب اللہ کے پیغمبر نے قرآن مجید دیا، وہ قرآن کی آیت بغیر کسی تخصیص کے ایک سزا بیان کر رہی ہے، تو اس سزا میں مثال کے طور پہ تو پھر سوال تو پہلے یہ ہونا چاہیے نا کہ پچھلی آیت جو ہے وہ ناقص ہے. یہ سوال کریں آپ. پچھلی آیت ناقص ہے کہ وہاں پر جی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. میرا سوال آیت کے اوپر نہیں، میرا سوال غامدی صاحب کے اس ترجمے کے اوپر ہے. میں ترجمے پہ آتا ہوں. پہلے تو آپ ترجمے پہ آنے کے نتیجے میں آپ نے ایک بات اخذ کی نا کہ پھر تو یہ لازم آتا ہے کہ پیچھے شادی شدہ غیر شادی شدہ کی تفریق ہو گئی، کیونکہ وہاں تو غیر شادی شدہ زیر بحث ہے کیونکہ اب شادی ہونی ہے ان کی. تو میرا سوال آپ سے ہے کہ یہ جو آیت پیچھے آئی ہے اس میں جو بھی تخصیص آپ کہیں سے بھی آیت کریں، آگے سے کریں، پیچھے سے کریں، روایت سے کریں، فہم سے کریں، اجماع سے کریں، اس کو آیت کو قبول کرنا چاہیے. میں غالب کا ایک شعر پڑھتا ہوں اور پڑھنے کے بعد اس کی ایک تشریح کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے نا؟ اور میں کہتا ہوں دیکھو غالب نے یہ جو بات ہے نا 4 جگہوں پہ اور بھی بیان کی ہے، میں اس کی روشنی میں تشریح کر رہا ہوں. جو تشریح میں کروں گا وہ اس شعر میں کوالیفائی ہونی چاہیے، تب اس کی تشریح کہلائے گی. تو سوال سمپل یہ ہے، میں 1 سیکنڈ کے لیے مان لیتا ہوں کہ آگے صرف ذکر ان غیر شادی شدہ لوگوں کا ہو رہا ہے جن کی شادی ہونی چاہیے ہے. اس کو سامنے رکھ کر یہ جو پہلی آیت ہے اس میں جو لفظ ہیں زانی اور زانیہ کے، اس میں تخصیص کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی؟ یہ سوال ہے میرا آپ سے. ان الفاظ میں اس تخصیص کو پہلے داخل کرنا ہے. میں نے کہ جب میں نے کہا زانی مرد اور زانی عورتیں، جب یہ کہہ دیا میں نے، یہ لفظ منہ سے نکلا نا، زانی مرد زانی عورتیں، یہ 2 الفاظ ہیں. ان الفاظ میں وہ تخصیص ڈال کے دکھائیں پہلے، جو آگے آپ نے سمجھ لی کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی بات ہو رہی ہے، تبھی تو انہوں نے کہا نکاح کرو. اس ترجمے کو ذرا اس میں ڈال کے دکھائیں اور پھر وہ نتیجہ نکالیں. ڈالیں. جی نہیں ڈل سکتا. کیوں نہیں ڈل سکتا؟ کیوں نہیں ڈل سکتا؟ اس لیے نہیں ڈل سکتا کہ وہ جو لفظ ہیں ان الفاظ میں یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ یہ تخصیص اس پہ عائد کر سکیں. گنجائش ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ الفاظ خود اتنے واضح ہیں کہ اب آپ نے گنجائش پیدا کرنی ہے، ورنہ کوئی گنجائش نہیں ہے. تو سوال یہ ہوا کہ اس میں تو شامل نہیں ہو سکتا، تو پھر اگلی آیت کا مدعا اور مفہوم کیا ہے؟ اس کو غامدی صاحب نے بیان کیا ہے
کہ جو عامت الورود صورتیں ہوتی ہیں جن کے اندر آپ نے شادی سے پہلے، اور بالعموم یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ جوانی کے اندر شادی سے پہلے زنا کر رہے ہیں اور وہ دونوں آگے ہیں، اب ان دونوں کا مستقبل داؤ پہ ہے، انہوں نے آگے کہیں جانا ہے نا، معاشرے میں اپنا منہ دکھانا ہے، تو کیا کریں گے؟ ہمارے معاشرے کو خراب کریں گے، تو اب ان دونوں کا نکاح ہوگا، یعنی ان زانی اور زانیہ کا نکاح ہوگا، یا یہ نہیں کر سکتے تو یہ ہمارے معاشرے کو اس طرح کی عادت رکھنے والے لوگ خراب نہ کریں، یہ زیر بحث ہے وہاں۔ وہ جو شادی شدہ ہے اس کی تو شادی ہوئی ہوئی ہے، پہلے اس کی شادی کس سے کرانی ہے؟ اس کی تو شادی ہوئی ہوئی ہے، اس کی شادی کس سے کروانی ہے جا کے؟ ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو جنہوں نے ابھی آگے نسلیں پیدا کرنی، اس کے تو ہو سکتا ہے بچے بھی ہوں، ہو سکتا ہے اس کی آگے نسل بڑھ رہی ہے، اس کے پوتے پوتیاں ہوں۔ سوال ان کے بارے میں تھا کہ بھئی ان کا کیا کرنا ہے، اس کے بعد یہ جائیں گے، یہ ہماری جو پاکیزہ خواتین ہیں ان سے شادیاں کریں گے، یہ زنا کے عادی مرد۔ اور یہ بھی آپ پر پیش نظر رہے کہ یہاں پر فعل اپنی کامل صورت میں جب پایا جاتا ہے تب وہ بنتا ہے اس میں فاعل۔ تو اب ان جن لوگوں کا ذکر کیا وہ زنا کرتے ہیں، عادی ہیں زنا کے، ان کے بارے میں یہ کہا گیا۔ تفصیلی جواب آپ نے دیکھنا ہو تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی بات بہت واضح ہوگی۔ وہ آج غامدی پہ سوال بھی میں نے کیا تھا، اس وقت کچھ تشنگی باقی رہ گئی تھی، تو میں نے سوچا آج اس کو کلیئر کر لوں۔ اچھا، اگر مجھے تھوڑی سی اجازت دیں تو مجھے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ تشنگی بڑھ گئی ہے اب کم ہوئی ہے؟ نہیں اب ختم ہو چکی ہے بالکل۔ جی بہت شکریہ۔